جی ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لائیو شو لائیو ایٹ 6 میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رضوان رونق اور نازیہ کنول۔ ہمیشہ کی طرح خبریں تبصرے اور تجزیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آج ایک بہت امپورٹنٹ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوا، وہ تھے آزاد کشمیر کے الیکشنز۔ آپ کے علم میں ہے 25 جولائی کو الیکشنز ہوئے اور آج قائد ایوان کا انتخاب وہ پروسیس بھی مکمل ہوا اور پاکستان تحریک انصاف کے عبدالقیوم نیازی 33 ووٹ لے کر آزاد کشمیر کے 13ویں وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں۔ متحدہ اپوزیشن نے کچھ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ 15 ووٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا چیپٹر ہے اس کے صدر ہیں لطیف اکبر صاحب، انہوں نے حاصل کیے۔ بہرحال یہ تمام کا تمام سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور اب آزاد کشمیر کی نئی حکومت کیا مینڈیٹ لے کر آتی ہے، کس طرح سے کشمیر کے لیے کشمیریوں کے لیے کام کرتی ہے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ان کے ویژن کے تحت، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ آج 4 اگست ہے لیکن کل 5 اگست ہوگی، 5 اگست 2021، 2 سال پہلے، ایگزیکٹلی 2 سال پہلے جو ہے وہ آج یعنی کل کے دن 5 اگست کو 2019 میں آرٹیکل 35A اور 370 کو ایبروگیٹ کیا گیا تھا باقاعدہ انڈین پارلیمنٹ کی طرف سے، اور اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کا خصوصی جو تشخص تھا، اس کی جو خصوصی حیثیت تھی وہ ختم کر دی گئی تھی۔ تو پورے ملک میں لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیری، پاکستان میں دنیا بھر میں مقیم کشمیری جو ہیں وہ کل یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ جی بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذکر ہم افغانستان کی صورتحال کا بھی کریں گے، جہاں پر صورتحال اب مزید کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ طالبان کی جو پیش قدمی ہے وہ جاری ہے، بہت سارے حصوں پر طالبان کی جانب سے قبضہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ جو سرکاری فورسز ہیں وہ اس پیش قدمی کو روکنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہیں، اور ان تمام تر کوششوں میں پھر جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں، لڑائی بھی جاری ہے، اور اس میں جانی نقصان کی بھی اب اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس صورتحال پر بھی کچھ بات کریں گے اور کچھ تذکرہ کریں گے کورونا صورتحال پر، جو کہ ایک مرتبہ پھر سے بگڑتی نظر آ رہی ہے۔ ڈیلٹا ویریئنٹ کے جو کیسز ہیں وہ تیزی سے سامنے آنے لگے ہیں، گو کہ ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے، تمام تر ممکنہ اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں وبا کو قابو پانے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی کیسز بڑھ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیوں ایک مرتبہ پھر سے کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ جنازین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا جو پروسیس شروع ہوا وہ بہرحال آج بخیر و خوبی اپنے انجام تک پہنچ گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، تکمیل ہو گئی ہے اس کی، اور پاکستان تحریک انصاف کے عبدالقیوم نیازی صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نامزد کیے گئے تھے وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے امیدوار کے طور پر، وہ 33 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اور بالآخر 13ویں وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں۔ عبدالقیوم نیازی صاحب 33 ووٹ لیے ہیں، 48 کا کل ایوان آج یعنی موجود تھا، جو حاضرین تھے وہاں پر، جو اراکین قانون ساز اسمبلی تھے وہ 48 تھے، اس میں سے 33 ووٹ جو ہیں وہ پڑے ہیں عبدالقیوم نیازی کو، پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 15 ووٹ لطیف اکبر، چودھری لطیف اکبر کو پڑے ہیں، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، آزاد کشمیر چیپٹر کے پاکستان پیپلز پارٹی کے، لیکن وہ متحدہ اپوزیشن کے امیدوار تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی انہیں ہی نامزد کیا تھا، تو متحدہ اپوزیشن جتنی بھی ہے انہوں نے اس کو نامزد کیا تھا، تو 15 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ اس طرح 13ویں وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں۔ نازیہ جی بالکل، اور جمہوریت کا جو عمل ہے وہ جاری و ساری ہے، اور جمہوری عمل کا یہ سلسلہ، اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی آج انتخابات کا یہ آخری مرحلہ جو تھا، جس کی جانب یقیناً دیکھ رہے تھے بہت سارے لوگ اور عوام بھی، وہ مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد یقیناً قوانین بنائے جائیں گے، اور بہت سارے جو دوسری چیزیں ہیں جو ترقی کے لیے، بہتری کے لیے، اور عوام کا جو ایک معیار زندگی ہے اس کو بلند کرنے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو عملی طور پر اب
شروع کیا جائے گا اور اس پر کام کیا جائے گا۔ عوامی نمائندوں کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ یقیناً ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جو کہ بہت سوچ سمجھ کر کرنے والا ہوتا ہے، اور عوامی نمائندوں کے انتخاب کا یہ مرحلہ جب مکمل ہوتا ہے تو پھر ایک نئی امید جاگتی ہے کہ اب جو آگے کا مرحلہ ہے، یعنی کہ عملی طور پر اقدامات کرنے کا اور مسائل کے حل کی جانب قدم بڑھانے کا، اس مرحلے کا آغاز ہو سکے گا۔ تو جناب آج یہ جو مرحلہ ہے انتخابات کا، یہ مکمل ہونے کے بعد ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والے سال ہیں یا جو وقت ہے یا جو ٹینیور ہے اس میں مزید بہتر طریقے سے اقدامات کیے جائیں گے، اور عوامی مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ جو عوام کی ترقی ہے، خوشحالی ہے، بہتری ہے ہر شعبے میں، اس کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ جی بالکل نازیہ، آپ نے صحیح کہا کہ آزاد کشمیر میں بہت زیادہ ضرورت ہے تعلیم اور صحت کے شعبوں پر خاص طور پر توجہ دینے کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا کہ کووڈ-19 کا جب بریک اپ ہوا تو بریک آؤٹ ہوا تھا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یعنی صحت کے پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا، اس کے فلاز سامنے آئے، اس کی ڈیفیشنسیز اتنا یعنی لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا صرف اس بنیاد پر کہ وہاں پر تعلیم اور صحت کا بنیادی انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے۔ اب وہ چونکہ آؤٹ بریک ہوا تو پتہ چلا کہ جناب نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اتنا پوٹینشل نہیں ہے صحت کے، پورے اس تنظیم سازی میں، اس پورے ڈھانچے میں صحت کے اتنا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن ایک بات جس پر یعنی یہ ایک بہت اچھی اور خوش آئند خبر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پر جیتی ہے، وہ اس لحاظ سے ہے کہ ٹورزم جو ہے، سیاحت، وہ کشمیر، آزاد کشمیر تو ویسی جنت نظیر ہے، یعنی اس کو زمین کی جنت کہا جاتا ہے۔ تو اگر وزیر اعظم عمران خان جس طرح کا ویژن لے کر چلتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے کہ پاکستان میں بھی کس طرح سے انہوں نے ٹورسٹ سپاٹس کو ایکسپلور کرنے کا کام شروع کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی جو لوکل کمیونٹی تھی وہاں کی اس کو ٹرین کرنا ہے، ٹورسٹس کو کس طرح سے ٹرین کرنا ہے، کس طرح سے مواقع بڑھانے ہیں، جب بات کرتے ہیں تب بات کرتے ہیں کہ جناب ٹورزم کو سے ہم بہت زیادہ پوٹینشل ہے پاکستان میں، موسم اتنے خوبصورت ہیں، پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا، یعنی فطرت کی ہر صنائی جو ہے وہ موجود ہے پاکستان میں۔ تو پاکستان کو جب کہا جاتا ہے تو بشمول آزاد کشمیر کہا جاتا ہے۔ تو اگر اسپیسیفکلی آزاد کشمیر کے خطے کو ہم لے کر آگے چلیں، قیوم نیازی صاحب وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ان کے ویژن کے تحت اگر کام کریں ٹورزم کو باقاعدہ طور پر ایکسپلور کرنے پر اور اس کو انکریج کرنے پر، اس کو آگے لے کر چلنے پر، تو نازیہ there will be no limit, only the sky is the limit۔ بالکل جی، اور صرف سیاحت کو پھر فروغ نہیں ملے گا، روزگار کے بہت زیادہ مواقع پیدا ہوں گے رضوان، اور اس حوالے سے بھی اب جیسا کہ آپ نے وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کی بات کی، تو ایک طرف وہ سیاحت کے فروغ کے حوالے سے اگر ہمیشہ ہر جگہ پر بات کرتے ہیں تو وہ روزگار کے حوالے سے بھی ہر جگہ ہمیں بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کا یہ ویژن ہے کہ روزگار کے جتنے زیادہ مواقع ہو سکیں، مواقع پیدا کیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز کریٹ کی جائیں، تاکہ جو نوجوان نسل ہے وہ عملی زندگی میں اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے نہ صرف خود اس سے استفادہ کر سکے بلکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی اس سے استفادہ کرنے کا موقع مل سکے۔ تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور ان تمام تر چیزوں کو آگے لے کر چلنے کے لیے یقیناً ٹیم ورک کی ضرورت ہوگی، اور وہ ٹیم ورک ہم امید کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ ضرور پریکٹیکلی آگے لے کر چلے گی، اور ہمیں اس کے بہتر نتائج بہت جلد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل بہتر نتائج بہت جلد نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور فائنلی جیسے ہم شروع میں بھی کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا جو انتخابات تھے ان کا آخری مرحلہ بھی بخیر و خوبی اپنے تکمیل تک پہنچا، مکمل ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں، پروگرام میں کچھ بات کر لیتے ہیں 5 اگست کے حوالے سے، یعنی جو کل کا دن آ رہا ہے 5 اگست 2021، 2 سال پہلے 5 اگست 2019 کا دن تھا جب آرٹیکل 35A اور 370 پہلے صدارتی آرڈیننس کے تحت اس کو معطل کیا گیا، اور اس کے بعد اسمبلی سے باقاعدہ جو ان کی آزاد کشمیر جو بھارت کی ہے وہاں سے باقاعدہ اس کو ختم کر دیا گیا۔ یعنی یہ وہ 2 آرٹیکلز تھے جو کہ مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقہ ڈکلیئر کرتے ہوئے خصوصی حیثیت دیتے تھے۔ اس کے تحت یہ ہوتا تھا کہ جناب یہاں پر نہ ہی کوئی غیر کشمیری زمین خرید سکتا ہے، نہ ہی یہاں پر غیر کشمیری کوئی جاب کر سکتا ہے، نہ ہی یہاں پر کسی غیر کشمیری کو کوئی کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ تو پھر اس سے یہ ہوتا تھا کہ کم از کم اتنا ضرور تھا، کشمیریوں کو بھی حوصلہ تھا اور پوری دنیا کو یہ پتا تھا کہ یہ جو بیلٹ ہے یہ متنازع بیلٹ ہے، اور یہاں پر ابھی بہرحال پلیبسٹ ہونا ہے، سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ کرنی ہے انہوں نے، کشمیریوں نے، اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، اور یہ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک متنازع مسئلہ ہے، سرحدی معاملہ ہے، اس کو حل کرنا ہے۔
فائنلی یعنی اوور نائٹ ایسے ہوا کہ بالکل جناب تمام جو خصوصی تشخص تھا، خصوصی حیثیت تھی مقبوضہ کشمیر کی، وہ ختم کر دی گئی ایک قلم سے دستخط کرنے سے، اور وہ تھا کہ آرٹیکل 35A اور 370 وہ ایبروگیٹ کر دیے گئے اور ختم کر دیے گئے، اور اس کے بعد سے مقبوضہ کشمیر کو باقاعدہ یونین آف انڈیا کا حصہ بنا لیا گیا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب کشمیری 70 سال سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہوں اور وہ اس اقدام کو جو کہ باقاعدہ ایک زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے اس کو تسلیم کر لیتے؟ تو نازیہ بالکل تسلیم نہیں کیا، چاہے کرفیو لگے، چاہے لاک ڈاؤن لگے، چاہے گھروں میں گھس کر بھارتی فوج اپنا ظلم اور جبر کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو مارے۔ کچھ کووڈ-19 بھی بیچ میں ہی جو ہے وہ اس کا آؤٹ بریک ہوا، لیکن کشمیریوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ آفرین ہے۔ بالکل، کشمیریوں نے حوصلہ نہیں ہارا، اور دوسری جانب بھارت بھی پھر ہم نے دیکھا کہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آیا۔ وہ جو بھارت کی ایک ہٹ دھرمی ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ کئی دہائیوں سے قائم چلی آ رہی ہے کہ ظلم و بربریت ہی کا استعمال کرنا ہے اور کشمیریوں کی آواز کو دبانا ہے، تو اس سلسلے میں بہت سارے نئے ہتھ کنڈے ہم نے دیکھا کہ سامنے آیا۔ آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں پر جو غیر کشمیری تھے ان کو لا کر آباد کرنے کی کوشش کی گئی، صرف اس لیے کہ وہاں جو اقلیت ہے اس کو اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا سکے، اور وہاں پر جو مسلم آبادی ہے اس کو کسی طریقے سے ایک اقلیت بنا کر پیش کیا جائے، اور پھر یہ جو اقدام ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائی کیا جا سکے کہ وہاں پر چونکہ مسلم اکثریت میں نہیں ہے تو کشمیر کے حوالے سے جو اقدام بھارت نے اٹھایا ہے وہ درست ہے۔ حالانکہ کشمیری وہ چاہے کشمیر میں موجود ہوں یا دنیا بھر میں کہیں پر بھی مقیم ہوں، انہوں نے واضح طور پر اس اقدام کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ اس کی بار بار مذمت بھی کی، احتجاجی مظاہرے بھی کیے، اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ یہ وہ اقدام ہے جس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ جی بالکل، کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہ ثابت بھی کر دیا انہوں نے۔ 2 سال ہو گئے ہیں لیکن کشمیری اس کو کسی بھی صورت ایکسیپٹ کرنے، کمپرومائز کرنے کے لیے بالکل ہرگز تیار نہیں ہے۔ برگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ نامور دفاعی تجزیہ کار ہیں، خطے کی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں، گہرا علم رکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے۔ السلام علیکم برگیڈیئر صاحب۔ وعلیکم برگیڈیئر السلام۔ صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا، ہمارے اس شو کا حصہ بننے کا۔ سر 5 اگست آ رہا ہے، کل 2 سال مکمل ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ شروع میں لگا ایسے کہ بھارت کبھی نہیں مانے گا، پھر لگا اتنا سخت کرفیو اور لاک ڈاؤن، کہیں نہ کہیں سے یہ آوازیں بھی بلند ہونا شروع ہوئیں، سوڈو انٹلیکچوئلز کی طرف سے ہی صحیح، لیکن یہ ہونا شروع ہوا کہ جناب کشمیریوں کو مان جانا چاہیے، یونین آف انڈیا کا حصہ بن جانا چاہیے، پھر دیکھیں گے ڈپلومیٹکلی اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، ابھی کیوں اپنی جان کے درپے ہوئے ہیں۔ لیکن کشمیری اس وقت بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، کشمیری آج بھی تسلیم نہیں کر رہے، اور ان کا عزم یہ لگتا ہے کہ اگلے کئی سال بھی خدا نہ خواستہ اگر یہ مسئلہ چلتا ہے، حل نہیں ہوتا تو یہ چلتا رہے گا۔ سر کیا دیکھ رہے ہیں؟ 5 اگست 2021 آ گیا ہے، 2 سال گزر گئے ہیں، بھارت کو کوئی سمجھا سکتا ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں دنیا نے بالکل آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن جب کشمیر کے اوپر بات آتی ہے تو ان کے تمام اصول جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے بہت زیادتی کی ہے کہ وہاں پر جو اسپیشل اسٹیٹس ہے اس کو ختم کیا ہے۔ یہ جو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ریزولوشن ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور نہ کوئی امید ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ ان چیزوں سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ فور فرنٹ پہ آیا ہے۔ دنیا کے مختلف جگہوں کے اوپر یہ ڈسکس ہو رہا ہے اور اس کو پرسنلی مانا جا رہا ہے کہ ہاں وہاں پر زیادتی ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں اس کی وجہ سے پاکستان بھی جتنا اس کا میڈیا بات کرتا ہے، میرے خیال میں اس سے ایک امید بن کے چلی ہے کہ شاید ابھی کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ جو انڈیا نے زیادتی کی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور دنیا جو ہے وہ چپ رہے گی، کیونکہ بھارت کے ہاتھ میں ان کی معیشت کی جو چیز ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں تمام دنیا کو وہ یہی اسی سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی جو کشمیر لیگ کی کوئی ٹورنامنٹ
اندر جو پلیئرز ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہندوستان میں جو IPL ہے اس میں نمائندگی نہیں دی جائے گی اگر آپ کشمیر کے IPL میں شرکت کرتے ہیں. تو یہ ہندوستان کے مختلف حربے ہیں. میرے خیال میں آخر میں ہندوستان جو ہے وہ ہار مانے گا اور کشمیریوں کو اپنے حقوق ملیں گے. صحیح صحیح. شاہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جس طرح کہ بھارت کی اگر ہر دھرمی کی ہم بات کریں، بھارت ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے کہ وہ ایک جمہوری ملک ہے، اعتدال پسند ملک ہے، اور وہ ہمیشہ بات چیت کے ذریعے سے جو ہے وہ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. عالمی قوانین کے حوالے سے بھی اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا کہ بھارت کی جانب سے کہا گیا کہ عالمی قوانین کی پاسداری ہونی چاہیے یا کی جاتی ہے یا ہم کرتے ہیں. لیکن عملی طور پر جب ہم بھارت کا کردار دیکھتے ہیں تو ہر دھرمی پر ہمیشہ قائم رہتا ہے. یہ ہر دھرمی ان تمام تر دعووں کی نفی کر رہی ہے، کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑی جمہوریت ہے، لیکن ابھی جو لیٹسٹ فگر شائع ہوئے ہیں وہ 50 سے بھی نیچے درجے پہ ہے اس کی جمہوریت. اور میرے خیال میں ان کے اندر جو معاملہ فہمی اور دوسری چیزیں کہا جا رہا تھا وہ ساری چیزیں ابھی نہیں ہیں. ابھی جو RSS کا جو آئیڈیالوجی ہے وہ ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ ہے، اور وہ ہندو کی ڈکٹیٹرشپ ہے تمام مائنارٹیز کے اوپر. اور میرے خیال میں اس میں دنیا میں کہیں کہیں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو ہے ایک ہٹلر کی نیو آمد ہے. جرمنی کی جو جنگ عظیم دوم سے پہلے حالت تھی وہ انڈیا میں ہاتھ لائی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں وہ دنیا کے لیے خطرناک ہوگا. اور دنیا اس وقت بھی انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور اس وقت بھی دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے. میرے خیال میں اس کا خمیازہ دنیا کو بھگتنا پڑے گا. صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ذرا یہ فرمائیے گا، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ کشمیریوں کے وکیل بھی ہیں اور سفیر بھی ہیں، ثابت بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. بڑے سے بڑا فورم UNGA اس کو دیکھ لیں آپ، اس کے علاوہ کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر کوئی انٹرویو ہو، کوئی میڈیا ٹاک ہو، کوئی انہوں نے خطاب کرنا ہے، کشمیر کی بات ضرور کرتے ہیں اور ببانگ دہل کرتے ہیں. ویسے کشمیر کی بات کریں تو کوئی بھی سیاسی جماعت ارسپیکٹیو آف ایڈیالوجیکل کنفلکٹ یا کنفلکٹنگ آئیڈیاز جو کچھ بھی ہے، کشمیر کے معاملے پر ہم سب اکٹھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر اب اس کے باوجود 70 سال 7 دہائیاں گزر گئیں، معاملہ شاید 2019 کے بعد سے مزید خراب ہوا کشمیریوں کے لیے. سیاسی سفارتی مدد اپنی جگہ پر بالکل ہے، اخلاقی مدد بھی اپنی جگہ پر ہے، ہر جگہ پر بات بھی کی جاتی ہے. سر مزید کیا کرنا پڑے گا، مزید کیا کرنا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ باقاعدہ کسی کنکریٹ سولوشن کی طرف جا سکے؟ میرے خیال میں یہ باقی پارٹیاں جو ہے بات تو کرتی رہی ہیں دراصل، لیکن نیچے سے وہ یہ بھی کرتی رہی ہے کہ ان کی حکومتوں میں وزیر خارجہ نہیں رہے، ان کی حکومتوں میں انہوں نے انسٹرکشن دی ہوئی تھی فارن آفس کو کہ کشمیر کی بات نہ کریں. تو ابھی کم از کم اس کے اوپر خود کی بات ہوتی ہے، اس کے اوپر وزیر خارجہ کافی ایکٹیو ہے، پرائم منسٹر صاحب خود ایکٹیو ہے. میرے خیال میں اس کی بات کرتے ہیں، اور ان کی ایک اسپورٹس لیجنڈ کی حیثیت سے دنیا میں پاپولیرٹی بھی ہے اور ان کی بات سنی جا رہی ہے. میرے خیال میں اس جو ہم اس وقت کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم کنٹینیو کریں تو امید ہے کہ ہم کشمیر کے اوپر دنیا کی جو کانشس ہے اس کو جگا سکتے ہیں. صحیح. شاہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ عالمی اداروں کی اگر بات کریں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اقوام متحدہ جیسا بڑا ادارہ ہے، یہ وہ ادارے ہیں کہ جو ہمیشہ انسانی حقوق کی بات بھی کرتے ہیں، اور اقوام متحدہ نے تو خود قراردادیں پاس کی ہیں، کئی قراردادیں موجود ہیں جس میں اس بات کو مانا گیا کہ جو کشمیری ہیں ان کو ان کا حق خود ارادیت دیا جانا چاہیے. لیکن وہ قراردادیں صرف قراردادیں ہی رہ گئی. کیا وجہ ہے کہ ان قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے بھارت پر کوئی پریشر بلڈ نہیں کیا جاتا؟ انسانی حقوق کی وہ تنظیمیں جو ہمیشہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں لیکن عملی طور پر وہ کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے کچھ کرتی دکھائی نہیں دے رہی. دراصل یہ جو بڑی قوتیں ہیں انہوں نے اقوام متحدہ کو اپنے مقاصد کے لیے بنایا ہوا ہے، اور کشمیر کو آزاد کرانا ان کے مقاصد میں شامل نہیں ہے. اور ہر صورت وہ کسی وقت مجبور ہوں گے جب ہم ان کو کنٹینیوسلی شرم دلاتے رہیں گے اسی فورم کے اوپر، تو مجبور ہوں گے کہ کشمیر کے بارے میں بات کریں.
اچھا برگیڈیئر صاحب یہ آخر میں ذرا یہ فرما دیجئے گا، بی جے پی آتی ہے 4 سال کے لیے، نریندر مودی پہلے آیا، اس کے بعد 4 سال کے بعد دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، دوبارہ آ جاتی ہے بی جے پی، تمام کا تمام ملبہ بی جے پی پر ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہندو انتہا پسند تنظیم ہے، آر ایس ایس کا نظریہ بھی ان کے پاس موجود ہے، ہندتوا کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں۔ لیکن سر 70 سال کی تاریخ دیکھیں، کانگریس زیادہ عرصہ اقتدار میں رہی ہے، فوجیں گھسائی جاتی ہیں، فوج کشی کی جاتی ہے، تو وہ تو کانگریس کے دور میں کی جاتی ہے۔ اچھا اب ہم امید کیا رکھیں، سوال کا یہ حصہ جو ہے ضرور ایڈریس کیجئے گا، امید کیا رکھی جائے؟ کشمیری کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ ہم پاکستان ہونے کی حیثیت سے، کشمیریوں کے بھائی ہونے کی حیثیت سے کیا امید رکھیں؟ کیونکہ 2 سال بعد الیکشنز دوبارہ ہوتے ہیں، کانگریس آ جاتی ہے، سیاسی جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں، تو کیا ہوگا کشمیر کا مسئلہ؟ سر یہ آرٹیکل 370 اور 35A کیا دوبارہ سے جو ہے وہ آ جائیں گے؟ دراصل اس کے اندر کشمیریوں نے بھی خود اپنا جو مقصد ہے وہ سامنے رکھنا ہے اور پاکستان نے بھی رکھنا ہے۔ پاکستان نے اس کے بعد ان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات توڑے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اسی کے اوپر قائم رہیں اور دنیا کو اور بھی بتاتے رہیں کہ کانگریس جو کرتا رہا وہ تمام ساری ایک جیسے ہے، لیکن آر ایس ایس جو ہے ایک نئی چیز ہے، وہ وہاں پر ہندوؤں کی ایک میجارٹی ہے، اس سے وہاں کی مائنارٹیز کو کچلنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک آئیڈیالوجی ہے اور میرے خیال میں اس کو ہم ایکسپوز کرنا چاہیے اور کرتے رہیں۔ صحیح جی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی اور اس خطے کے حوالے سے کہ اب کیا مستقبل ہو سکتا ہے کشمیر کا یا کشمیر کے مسئلے کا، اس پر بات ہوئی۔ لیکن فی الحال ناظرین کل 5 اگست ہے، ہم نے آپ سے شیئر کیا، 5 اگست 2 سال پہلے یہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ابھی تک اسی ترتیب کے ساتھ، بلکہ شاید اس میں شدت زیادہ آ گئی ہے، آ رہا ہے، اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے بھی فرمایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ وزیراعظم عمران خان سے، ناظرین ہوا یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے کچھ بین الاقوامی صحافی جو ہیں، غیر ملکی صحافی یعنی، وہ واہگہ کے راستے پاکستان آنا چاہ رہے تھے، تو جناب مودی کی حکومت نے انہیں روک دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور وفاقی وزیر اطلاعات نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ایک طرف تو بھارت جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اعتدال پسند ہیں، بات چیت اور عالمی قوانین کا درس بھی وہ دیتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن دوسری جانب ہٹ دھرمی کا یہ عالم ہے کہ باہر سے آنے والے صحافیوں کو آنے کی اجازت تک واہگہ کے ذریعے سے نہیں دی جا رہی۔ تعصب پسندی اور ہٹ دھرمی بہرحال اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ جی ناظرین، 5 اگست یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، مقصد بھارت اور بین الاقوامی برادری کو یہ پیغام دینا ہے کہ وہ 2019 میں جو یہ آج یعنی کل کے دن جو 5 اگست 2019 کو جو اقدامات اٹھائے گئے تھے، کشمیری کسی بھی صورت اس کو قبول کرنے کے لیے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جانیں دے دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن اپنا خطہ قربان نہیں کریں گے، اپنی جگہ نہیں دیں گے، اپنا وطن نہیں دیں گے۔ بالکل جی، اور اس حوالے سے کل جماعتی حریت کانفرنس کی طرف سے سری نگر میں ایک جاری کیا گیا ہے احتجاجی کیلنڈر بھی، جس کے مطابق جو ہڑتال ہے وہ بھی کی جائے گی اور سول کرفیو بھی نافذ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ بلیک آؤٹ بھی کیا جائے گا۔ بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ یہ رجسٹر کروایا جائے کہ جو غیر قانونی اقدامات ہیں ان اقدامات کو کسی صورت بھی قبول کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ وہ اقدامات ہیں جو صرف اور صرف کشمیریوں کی جو آزادی ہے اس کو سلب نہیں کر رہے، بلکہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں وہ بھی واضح طور پر کی جا رہی ہیں، اور ان کے انسانی حقوق جو کہ بنیادی انسانی حقوق ہیں ان حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے ناظرین، حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، اور کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا 70 72 73 سال پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب انڈیا انگریزوں کے زیر تسلط تھا، وہاں پر بھی ہندو اور انگریز مل کر مسلمانوں کے ساتھ ان کے حقوق سلب کر رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور جبر کا سلسلہ روا رکھا گیا تھا مسلمانان بر صغیر کے ساتھ، اور فائنلی 14 اگست 1947 کے دن جو ہے ہم نے قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں اپنا پیارا ملک آزاد وطن حاصل کر لیا۔ بالکل اسی حوالے سے ایک رپورٹ ہے۔
جی ناظرین، کچھ بات کریں گے آزادی پاکستان کی، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ باقاعدہ طور پر ایک نظریے کے تحت معرض وجود میں آیا، اور اسی وجہ سے پاکستان کو ایک نظریاتی ریاست بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا ملک، ایک ایسا وطن جو ایک باقاعدہ نظریے کے تحت طویل جدوجہد کے بعد حاصل کیا گیا۔ اور نظریہ پاکستان جو ہے وہ در حقیقت ایمان، اتحاد اور تنظیم ہے۔ نظریہ پاکستان کیا ہے اور پاکستان کے حصول کے لیے کیا کوششیں کی گئی، کتنی جدوجہد کی گئی، ایک رپورٹ تیار کی ہے رانا شہزاد السلام نے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارے وطن پاکستان کا قیام تاریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان مسلمانوں کا وہ قومی وطن ہے جو برصغیر میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، جس کے خد و خال 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور میں نمایاں ہے۔ اس قرارداد کو جنوبی ایشیا کی پوری مسلم قوم کی تائید حاصل تھی۔ اسی وجہ سے پاکستان کو ایک نظریاتی ریاست کہا جاتا ہے۔ نظریاتی ریاست وہ ہوتی ہے جس کے افراد اپنے نظام حیات اور قومی کردار کی تشکیل اپنے نظریے کی روشنی میں کرتے ہیں۔ 1944 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا تھا، پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ قائد اعظم ایسا پاکستان بنانا چاہتے تھے جہاں میرٹ ہو، جہاں مساوات کا عمل ہو، جہاں اسلامی فلاحی مملکت ہو۔ قائد اعظم تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں چاہتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے قول کے مطابق، میرا یہ ایمان ہے کہ ہماری نجات اس میں مضمر ہے کہ ہم ان بیش بہا اصولوں کی پیروی کریں جو ہمارے عظیم المرتبت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وضع کر دیے ہیں۔ آئیے ہم اپنی مملکت کی اساس سچے اسلامی تصورات اور اصولوں پر قائم کریں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسی اسلامی فلاحی مملکت چاہتے تھے جس میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے تمام تر سیاسی، تعلیمی اور سماجی حقوق ان کو مل سکیں۔ قرارداد پاکستان کے پیش ہونے کے بعد صرف 7 سال کے عرصے میں پاکستان ایک خواب سے حقیقت بن گیا۔ اتنے بڑے خواب کا شرمندہ تعبیر ہو جانا اور تصور کا حقیقت بن جانا بلا شبہ دنیا کی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے۔ نظریہ پاکستان جس میں پاکستان کی روح ہے، جس کی اہمیت اور افادیت پاکستان کی زندگی کے لیے لازمی ہے، اس لیے نظریہ پاکستان ہر پاکستانی کے قول و عمل میں تندرست و توانا رہنا چاہیے۔ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے بعد ہی تصور پاکستان کی تکمیل ہوگی۔ آج کل بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بانیان پاکستان کا دو قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ درست تھا۔ آج ہمیں یہ بھی عہد کرنا ہے کہ ہم بانیان پاکستان کے اصولوں پر چلتے ہوئے ملک پاکستان کی ترقی و کامرانی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وطن عزیز پر اپنی قیمتی جانیں نچھاور کرنے والے پولیس اہلکاروں اور افسروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پولیس کے شہداء کو سلام کیا ہے۔ یوم شہداء پولیس کے موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹر ہینڈل سے اپنے پیغام میں آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاکستان پولیس نے کئی برسوں تک فرائض کی بجاوری کے دوران یادگار قربانیاں دی ہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک میں امن و استحکام لانے میں ان قربانیوں کا بہت اہم کردار ہے، اور اس موقع پر آئی ایس پی آر کی جانب سے یوم شہدائے پولیس کے حوالے سے خصوصی نغمہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں۔ آنکھوں سے کہو نمناک نہ ہو، آنکھوں سے کہو نمناک نہ ہو، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ تھے۔ ناظرین، ایک اور دھرتی جو پچھلے 40 سالوں سے تو ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ کنفلکٹ زون بنا ہوا ہے، اور وہ ہے افغانستان کا۔ یعنی پچھلی 4 دہائیوں سے افغان عوام جو ہیں وہ کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی طاقت کی جنگ کو جو ہے وہ بھگتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
خانہ جنگی بھی انہوں نے دیکھی، اور اب ایک بار پھر وہی صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہونے جا رہی ہے امریکن ایگزٹ کے بعد، یعنی اگر نیٹو اور امریکن فورسز کے ایگزٹ اس کو انخلا کہیں تو اس کے بعد سے اب طالبان اور افغانستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں جن کو کہا گیا کہ ہم نے بہت زیادہ ٹریننگ دی ہے، نیٹو فورسز نے، امریکن فورسز نے ٹریننگ دی ہے، ان کو جدید سے جدید اسلحہ دیا، لیکن ابھی تک وہ کوئی خاص کسی قسم کا جو ہے وہ ریاکشن یا ریٹیلیشن کرتے ہوئے اوور طالبان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ طالبان آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پیش قدمی کر رہے ہیں، مختلف علاقوں کا قبضہ حاصل کر لیا ہے، کچھ جگہوں پر جنگ جاری ہے، لیکن طالبان بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی حقیقت بن کر دوبارہ سے افغانستان پر نازیہ قبضہ کرتے ہوئے نظر بالکل، اور افغانستان میں قیام امن کے لیے وہ جو ایک طویل عرصے تک کوششیں کی گئیں، وہ کوششیں جو ہیں اس کے بعد بہت مشکل سے مذاکرات کی جانب بھی بات لائی گئی۔ بہرحال جی صورتحال کیا ہے اس حوالے سے بات کر لیں گے۔ عبداللہ حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب، سب سے پہلے آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا۔ آپ کا شکریہ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ فرمائیے گا کہ افغانستان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، ایک طویل عرصے تک کوشش کی گئی کہ افغانستان میں امن قائم ہو سکے، لیکن ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو صورتحال ہے وہ بگڑ رہی ہے اور طالبان کی پیش قدمی جاری ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جانی نقصان کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ کس جانب جاتی دیکھ رہے ہیں اس وقت صورتحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو ہونا تھا کیونکہ ظاہر ہے امریکہ ایک مقصد کے لیے آیا تھا اور وہ یہی چاہتا تھا کہ افغانستان کے اندر ایک ایسی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے جہاں کی ایک مستقل مزاج حکومت قائم ہو جائے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا اور وہ یہ سوچتا رہا پھر بعد میں کہ پاکستان اس کا شاید کوئی حل نکال لے گا۔ پاکستان تو پہلے ہی افغانستان کے حوالے سے بہت زیادہ نقصان اٹھا پایا۔ پہلے جو ہے وہ تقریباً 4 ملین ریفیوجیز جو تھے وہ پاکستان میں آ کے رہ گئے، اور ظاہر ہے پاکستان کا یہ بہت بڑا کردار ہے۔ میرے خیال میں موجودہ تاریخ کے اندر جو دور حاضر کی تاریخ ہے اور مستقبل کا جو ماضی قریب کے اندر، مجھے ایسی پوری دنیا میں کوئی تاریخ نہیں نظر آتی جہاں ایک ملک نے اتنا پر ہم بھارت کو آج یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ان کے یہ غیر قانونی اقدامات، ان کے یہ یک طرفہ اقدامات نہ تو کشمیریوں نے ایکسیپٹ کیے ہیں، نہ پاکستان نے ایکسیپٹ کیے ہیں، اور نہ ہی انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایکسیپٹ کیا۔ آج بھی اگر ہم انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں حالات دیکھیں تو وہاں پر ملٹری سیج آج بھی جاری ہے، کشمیری لیڈرشپ آج بھی انکارسریٹڈ ہے، جو وہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں فیک انکاؤنٹرز میں اور سٹیج کارڈن اینڈ سرچ آپریشن میں، وہ آج بھی جاری ہیں، اور کشمیریوں کی ہر طرح کی آزادی اور ان کے حقوق آج بھی اسی طرح سلب کیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ بھی بھارت کو باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ جو ممکنہ مفروضوں کی بیسس پر انہوں نے یہ اپنے ایل کنسیوڈ اور یہ غیر قانونی اقدامات لیے، آج وقت نے یہ ثابت کیا کہ ان کے تمام وہ مفروضے غلط ثابت ہوئے۔ سب سے پہلے بھارت کی طرف سے جو ازمپشن اور جو مفروضہ تھا کہ کشمیریوں کو وہ دبانے پر اپنے ظلم سے جبر پہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت کے ریاستی دہشت گردی کے باوجود، ان کے تمام تر مظالم کے باوجود، تمام تر جبر کے باوجود کشمیریوں نے بھارت کے ان اقدامات کو تسلیم نہیں کیا۔ آج بھی کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن وہ بھارت کے تسلط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح بھارت کا جو دوسرا مفروضہ یہ تھا کہ شاید کچھ کشمیری جو ہے وہ ان کی سپورٹ کو منور کرنے میں بھارت کامیاب ہو جائے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں جو جماعتیں، جو کشمیری بھارت کے ساتھ، دلی کے ساتھ کام کرنے کو بھی تیار تھے، آج ہم نے دیکھا کہ وہ بھی بھارت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے بھارت کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ بھارت کو اپنے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو واپس لینا پڑے گا اور کشمیریوں کے حقوق کو بحال کرنا پڑے گا۔ پھر بھارت کا ایک مفروضہ یہ تھا کہ ان کی جو اتنی بڑی ایک پروپیگنڈا مشین ہے، اس کی بیسس پر وہ انٹرنیشنل اوپینین کو ری شیپ کرنے میں کامیاب شاید ہو جائیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت اس میں بھی بری طرح سے ناکام ہوا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی بھارت کے اقدامات کو یکسر مسترد کیا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن، UN کی ہیومن رائٹس مشینری، گلوبل پارلیمنٹس اراؤنڈ دا ورلڈ، ان سب میں آج یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ پھر بھارت کا ایک مفروضہ یہ تھا کہ شاید جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی
काउंसिल रेजोल्यूशंस के ज़रिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की विल है उसे किसी तरह वो अपने गैर कानूनी इकदाम से अंडरमाइन कर सकें, जिसमें सबसे बड़ी उसकी जो मिसाल है वो भारत के इकदाम है जिससे उन्होंने डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की। लेकिन हमने ये देखा कि उन इकदाम को भी कश्मीरियों ने अक्सर मुस्तरद किया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अक्सर मुस्तरद किया, पाकिस्तान ने मुस्तरद किया। हम ये समझते हैं कि भारत को ये तमाम गैर कानूनी इकदाम वापस लेने होंगे और उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी की विल को, कश्मीरियों की विल को मानना पड़ेगा। लेकिन एक और जो भारत का गलत मफरूज़ा साबित हुआ वो ये था कि शायद पाकिस्तान भारत के दबाव की वजह से भारत के इन इकदामात के आगे खड़ा ना हो। लेकिन हमने ये भारत को साबित किया कि हम कल भी कश्मीरियों के साथ खड़े थे और हम आज भी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, और उस वक्त तक पाकिस्तान की बिल्कुल गैर मुतज़ल्ज़ल सपोर्ट कश्मीरियों के साथ रहेगी जब तक कि उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता, जिसका वादा उनसे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किया है, जिसका वादा उनसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के तहत किया गया है। हम भारत को ये बावर करवाना चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 3 मरतबा 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक जम्मू एंड कश्मीर का मसला डिस्कस हुआ। इससे ये चीज़ साबित हुई कि आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस आज भी इस मसले को एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिकग्नाइज करती है। आज भी ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पर मौजूद है, और आज भी हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है वो अपने बयान में ये कहते हैं कि इस मसले को हल होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। हमने ये भी देखा कि यूएन जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट, उन्होंने 2 मरतबा पाकिस्तान का दौरा किया, 1 मरतबा अपना ऑफिस एज्यूम करने से पहले और 1 मरतबा अपने ऑफिस के दौरान, और दोनों मरतबा उन्होंने इस अमर पर जोर दिया कि मसला जम्मू एंड कश्मीर का हल ज़रूरी है, ख़ित्ते के अमन के लिए ये मसला हल होना चाहिए और इसका हल भी होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। हम साथ ये भी कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान आज भी ख़ित्ते में अमन का ख्वाह है। हम ये समझते हैं कि भारत के साथ आज भी हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका महवर मरकज़ जो है वो कश्मीर होगा, और उसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद पाकिस्तान ये चाहता है कि मिलकर जम्मू एंड कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसका हल तलाश किया जाए, और उसका हल भी तलाश किया जाए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में। जी अच्छा सर, ये बताइएगा कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय एकतरफा इक़दाम के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर का इशू आलमी सतह पर उजागर हुआ है, तो भारत के हाथ से जो है वो कश्मीर जा रहा है, तो उल्टा ये भारत के खिलाफ नहीं हो गया ये उस तरह के इक़दाम लेना? देखें, भारत को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर कभी भी भारत के साथ नहीं था और कभी भी भारत के साथ नहीं होगा। लेकिन हमने ये देखा कि हर गुजरते दिन के साथ कश्मीरी भारत से और दिल्ली से और ज़्यादा दूर हो रहे हैं, क्योंकि भारत ने जिस तरह जुल्म जबर के ज़रिए कश्मीरियों की एक जो जायज़ जदोजहद है उसे दबाने की कोशिश की, उसमें भारत बुरी तरह से नाकाम हुआ। हमने ये देखा कि कश्मीरियों ने हर तरह की कुर्बानी दी और आज भी वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपने हक से, जो कि हक उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दिया, जो हक उन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस ने दिया, वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ना सिर्फ कश्मीरी, पाकिस्तान भी कश्मीरियों के इन हकूक़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि 2 साल से भारत का जो फौजी मुहासरा है वो वहाँ पे जारी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा जाहिद हफीज़ चौधरी भारत के एकतरफ़ा इक़दामात के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला जारी है और भारत की पूरी कोशिश है कि वो जुल्म व बर्बरियत से कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी को किसी सूरत दबा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा और कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी अब भी जारी है। भारत कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने में नाकाम दिखाई दे रहा है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत के तमाम तर मफरूज़े गलत थे। जी बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे थे अफ़गानिस्तान की, जहाँ पर तालिबान की पेशकदमी जो है वो जारी है। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपना पूरा ज़ोर लगाए हुए हैं। अब्दुल्ला गुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी मौजूद थे, अब उनसे दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब। रिजवान साहब, मैं गुजारिश कर रहा था जी सर। उस टाइम पे कि देखें
अभी जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी दे दी। पाकिस्तान ने पहले मुजाहिद जहाँ जो जितने भी मुहाजिरीन थे उनको यहाँ रहने की जगह दी। आज भी जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मुहाजिरीन की रह रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये देखना है कि अमेरिका की जो शिकस्त है वो तो उनकी अपनी है, वो कोई पाकिस्तान पे उस पर मलबा ना डाला जाए। पाकिस्तान बिल्कुल इसका मुतहम्मल नहीं है और ना ही पाकिस्तान ने कोई ऐसा किरदार अदा किया। हमने तो एक फ्रंटलाइन स्टेट का किरदार अदा किया, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो इस जंग के अंदर नुकसान हुआ 128 बिलियन से ज्यादा का, वो भी अमेरिका को अदा करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका जो अब हमले कर रहा है, मेरा ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ खिफ्त मिटाने के लिए एक वक्ती तौर पे उन्होंने ये एक अंडरस्टैंडिंग है तालिबान के साथ, गालिबन उनकी, मेरा ये एक ख्याल है। क्योंकि मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर अमेरिका ने फजाई हमले ही रखने थे जारी, तो फिर तो उनको वहां से जाने की जरूरत ही नहीं थी, और अगर उन्होंने काबुल हुकूमत को बचाना था तो फिर तो वो वहां से कभी भी। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब सर जरा थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, आपने बिल्कुल ज़रूर सुना होगा ये फ्रेज सर, लेकिन सर ये ज़रा शेयर कीजिएगा, जब सोवियत यूनियन जाता है यहाँ से, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, 1989 का दौरा है, 1990 भी चढ़ गया है, लग रहा था कि बस अब अफ़गानिस्तान जो है वो अपना मसला खुद हल कर लेगा, वो हिकमत यार साहब हों, वो अब्दुल रशीद दोस्तम हों, कमांडर साहब हों, उसके बाद तालिबान आ गए, मुल्ला उमर आ गए। अच्छा सर, फिर उसके बाद सिर्फ 10-11 साल का वक्त गुजरता है, अमेरिका पूरी चढ़ाई कर देता है, नेटो फोर्सेस को साथ ले आता है। सर कहीं कोई ऐसा ही सिनेरियो तो नहीं बनने जा रहा कि ओके 8-10 साल, एक दहाई फिर दोबारा जो है ये सिविल वॉर चलाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा कोई ना कोई बहाना बनाकर प्रॉक्सी ही करनी है ना सर, फिर दोबारा आया जा सकता है इस खित्ते में? रिजवान साहब, प्रॉक्सी करने की रीजन होते हैं, और उस टाइम पे रीजन ये था कि रशिया को गर्म पानी तक एक्सेस चाहिए थी, जिसके लिए उनके प्रेसिडेंट की किताब मौजूद है। जी। और उसको पेरिस्ट्रोइका कहते हैं, जो मिखाइल गॉर्बाचोव जो लास्ट सोवियत प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने लिखा कि हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान को काटना चाहते थे और हम जो है वो एक्सेस चाहते थे टू वार्म वाटर्स। अब अमेरिका का जो पर्पस था वो ये था कि इस खित्ते के अंदर चीन की बढ़ती हुई ताकत को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो इस रीजन के अंदर आ जाएं और रीजन के अंदर एक ऐसा जो सेटअप है वो क्रिएट कर दें जहां उनका एक बेस मौजूद हो। नतीजा ये हुआ कि काबुल ने तो उनको वेलकम कर दिया, लेकिन जो अफगान नेशन थी और बिलखसूस तालिबान, उन्होंने इस जो सिस्टम था उसके अंदर रेजिस्टेंस। अब्दुल्ला साहब, उस वक्त रूस था, सोवियत यूनियन था, अब चीन है, यानी अमेरिका के लिए तो एक रीजन तो मौजूद है टू स्नब सम और द अदर पावर। You are absolutely right, but I do not believe that अब अमेरिका के पास इकोनॉमिकली इतनी पसली मौजूद है और फिर वो बैटल फील्ड के ऊपर जो है उनको शिकस्त हुई है। और देखिए ना, लूजर्स कांट बी चूजर्स। अब मसला ये है कि जो बैटल फील्ड पे हार गया हो वो चूज नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिका दोबारा इस खित्ते में बिलखसूस अफगानिस्तान के अंदर आने की गलती दोहराएगा नहीं, क्योंकि यहाँ उनको बॉडी बैग्स के अलावा कुछ नहीं मिला। इसलिए बॉडी बैग्स में अब दोबारा उनके अंदर सकत नहीं रही और फिर एक पॉलिटिकल डिसीजन हो गया, एक ऐसा पॉलिटिकल डिसीजन जिसके अंदर दोनों पार्टियां, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो है वो शामिल हैं। अब आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया और जो बाइडेन ने उसके ऊपर मोहर सब्त कर दी। इसका मतलब है कि आइंदा आने वाले वक्तों में दोनों पार्टियों की तरफ से इस किस्म की पॉलिसी को एडॉप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये मैं समझता हूं कि सोवियत यूनियन का एक और दौर था और अमेरिका का अब एक और दौर हो, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की जो सुपर पावर की जो हैसियत है उसको चैलेंज कर दिया गया है तालिबान की जानिब से, और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में अब ये कयास आराइयां शुरू हो गई हैं कि विल अमेरिका बी एबल टू सस्टेन इटसेल्फ, क्या वो उस सुपर पावर के स्टेटस को बरकरार रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। तो ये हमें गौर करना है इस मामले पे। जहां तक ताल्लुक है मेरे ख्याल में पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को अभी तेल देखना चाहिए, तेल की धार देखनी चाहिए और 2 महीने सिर्फ सब्र करके देख लेना चाहिए। अगर अशरफ गनी कंटिन्यू कर सकेंगे और उनमें अगर इतनी जान हुई, सकत हुई कि वो तालिबान को रेजिस्ट कर पाए, तो फिर हमें अपनी पॉलिसी दोबारा से रिवैम्प करनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं कर पाए तो फिर हमें अकॉर्डिंगली फिर एक तालिबान के हवाले से ही एक मजबूत पॉलिसी मुरतब करनी पड़ेगी, ताकि हमें तालिबान से एश्योरेंस लें
کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے اس کو کسی قسم کی دہشت گردوں کی طرف سے جو ہے تکلیف نہیں آئے گی، آماج گاہ نہیں بننے دیں گے طالبان افغانستان میں دہشت گردوں کی، اور ہماری تجارتی جو حجم ہے جو بالخصوص وسطی ایشیا ہے۔ صحیح عبداللہ گل صاحب یہ فرمائیے گا، مسائل کی تو ہم نے بات کی، سچویشن کی بھی بات کی، کچھ بات حل کی کر لیتے ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا رہا کہ اس مسئلے کا حل مذاکرات میں ہی ہے، کوئی جنگی حل نہیں ہے اس مسئلے کا۔ اب جو صورتحال ہے وہ یقیناً بہت کشیدہ ہے، اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا مشکل ہوگا ایک بار پھر سے طالبان کو مذاکرات کی میز تک لانا؟ میرا نہیں خیال کہ جی طالبان مذاکرات کی میز پہ آئیں گے۔ مذاکرات کا انہوں نے دو باتیں کہی تھیں، پہلی بات یہ تھی کہ جس کے اندر انہوں نے یہ بڑا واضح کہا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے مذاکرات کابل رجیم سے کریں گے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ امریکہ کے ساتھ وہ دوحہ میں انہوں نے کابل رجیم کو نہیں بیٹھنے دیا، جس سے بات ثابت ہو گئی کہ امریکہ نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا۔ دوسرا اس کے اندر پہلو ہے کہ اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے بیٹھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نظام حکومت جو ہے وہ ہمارا ہوگا، نظام عدلیہ ہمارا ہوگا، اور ہماری مرضی ہوگی تمہیں اس میں ہم کیا شیئر دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ یہ بات انہوں نے جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق کابل انتظامیہ سے بات کی۔ ظاہر ہے کابل انتظامیہ ان چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصہ جو ہے وہ بڑے شہروں میں تو ریزسٹنس ملے گی، ظاہر ہے حکومت ہے، ان کے پاس افواج بھی موجود ہیں، لیکن افواج اپنا دل جو ہے وہ کھو بیٹھی ہیں۔ ان کا پرپس جو ہے امریکہ کے جانے کے بعد ان کو بہت میرے خیال میں ایک کمزوری کا سامنا کرنا پڑا۔ صحیح جی، بالکل، بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو کرونا کی صورتحال سے ضرور آگاہ کریں کہ ملک میں اس وقت جو ہے وہ کرونا کی چوتھی لہر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تیز ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ مثبت کیسز کی شرح جو ہے وہ دوبارہ سے 8.22% تک پہنچ گئی ہے، اور ایک دن میں مزید 4,722 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو کہ بالکل 200 300 100 تک آ گئے تھے۔ یہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ 4,000 کا ہنسہ بلکہ تقریباً 5,000 کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور 46 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ بالکل جی، اور اس کے بعد ہلاکتوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 23,575 ہو چکی ہے، اور گزشتہ روز کی اگر بات کی جائے تو ملک بھر میں 57,398 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، اور اس حوالے سے ویکسینیشن کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ امید کرتے ہیں کہ صورتحال کو نمٹنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کے مثبت اثرات ہمیں نظر آئیں گے، اور ہم اس لہر پر قابو پانے میں کامیاب رہیں گے۔ جی بالکل، کامیاب ادھر رہیں گے، ادھر ابھی فی الحال ہم امید اور دعا کر سکتے ہیں، لیکن ایک طرف ہمیں کامیابی بہت قریب نظر آ رہی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو پھر بھی پاکستان کی اولمپک ٹیم کی یا اولمپک جو یہاں سے باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن گیا تھا اس کی اگر کارکردگی دیکھی جائے تو فی الحال ہمیں بہت بڑی کامیابی نظر آتی ہے کہ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم ٹوکیو اولمپکس آپ کے علم میں ہے کہ جاری ہے، وہاں پر جیولن تھرو کے لیے فائنل کے لیے کیا ہے، تو یقیناً یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے، بہت پازیٹیو یہ ایک خبر ہے کھیل کے میدان سے اگر ہم کہیں، اور خاص طور پر اولمپکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت پازیٹیو یہ ایک نیوز ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ جی ارشد ندیم صاحب کا کیا کہنا تھا آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنی پاکستانی قوم کا، جن کی دعائیں تھیں میرے ساتھ، اور میں ابھی ماشاءاللہ فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے، اور میں اپنی قوم سے یہی کہوں گا کہ میرے لیے مزید اور دعا کریں تاکہ میں فائنل میں اچھا پرفارم کروں اور پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں لہراؤں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق، نازیہ کمل اور ہماری ٹیم کو دیجیے گا اجازت۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔